خوش آمدید آپ کو ایک کہتے ہیں ایک بار پھر نشریات میں، اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے نشریات کا کہ جب جناب قبلہ مفتی سہیل حمدری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات ان سے پوچھتے ہیں جتنی بھی دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے اس اعتبار سے، اور مفتی صاحب کوئی نہ کوئی وظیفہ ہماری خدمت میں ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. آپ لوگ بہت فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اس کا. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کیسا ہے؟ تقریباً آدھا رمضان نصف رمضان تو گزر گیا. اب کل سے الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. جی. اب یہ ٹرین بھاگے گی. ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. شروع کے 8-10 روزوں کے بعد میرا خیال ہے پھر بات کر رہا ہے ایک اللہ تعالیٰ آسانیاں رکھیں انشاءاللہ. تو قبلہ یہ ملتان سے سوال ہے کہ مجھے پیدائشی طور پر بہت غصہ آتا ہے، غصے سے بہت پشیمان ہوتی ہوں، پھر شرمندہ ہوتی ہوں، لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ میرے اس غصے کی وجہ سے لوگ مجھے بد اخلاق سمجھتے ہیں اور اس سے مجھے نقصان پہنچتا ہے. مجھے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں تاکہ میں اپنوں سے دور ہونے کے بجائے قریب ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا یہ مسئلہ آج کل نا ٹرینڈ بنا ہوا ہے. مجھے غصہ بہت آتا ہے، غصے کا بڑا تیز ہوں میں. ہاں میرے غصے سے بچنا. تو یہ عام طور پر ہم کہتے نظر آتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ جہاں پر آنا چاہیے وہاں نہیں آتا. جہاں پر ایمان کا معاملہ ہو، شرم و حیا کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو، وہاں نہیں آئے گا. اور ذرا سی انانیت کو، ہماری جھوٹی انانیت کو ٹھیس پہنچ جائے تو وہاں پر غصہ نہیں بلکہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. بالکل یار مجھے مطلب یہ اس قابل ہے کہ مجھے بولے. ذرا سا یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس قابل ہیں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ غصہ کرنے والا ہمیشہ پشیمان ہی ہوتا ہے. وہ جہاں پر کام کرتا ہے وہاں پر بھی سب کو دشمن بنا لیتا ہے، جہاں بزنس کرتا ہے وہاں بھی سب اس کے دشمن ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بیوی بچوں کو بھی دشمن بنا لیتا ہے. غصہ کر کر کے کوئی بھی آپ سے اپنی بات کہنے کی جرات ہی نہیں کرتا. اتنا اگریسو آپ ہو جاتے ہیں، آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں. یہاں تک میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جس شخص کو، یعنی جو شخص ہر ایک سے بدتمیزی کرے اور ڈرائے اور لوگ ڈر کی وجہ سے اس کی عزت اور احترام کریں. ہم تو بڑا خوش ہوتے ہیں نا، میں فلاں جگہ گیا سارے اٹھ گئے بھائی، سارے عزت، بھائی کی بڑی عزت ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ عزت نہیں ہے. صحیح. تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی کہ جس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں، فرمایا کہ اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. وہ بڑا برا آدمی ہے. اللہ. جی. اچھا سب سے پہلے دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، امت کے اولیاء اللہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تاریخ پڑھیں. کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا. نبی علیہ السلام کے لیے نا کبھی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا. جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر غضب کا اظہار فرمایا. ذاتیات کے لیے نہیں، ہمیشہ معاف فرمایا. تو میری بہن میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے مجھے پشیمانی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے غصے کا، دیکھیں غصہ آتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے. غصہ آئے گا، غصے کو کور کرنا ہے. کور کیسے کرنا ہے کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح باتوں پر جو غصہ ہے وہ نہیں ہے، اس کی بات جو انانیت. صحیح ہے. جی. غصہ شیطان کی طرف سے. شیطان کس سے بنا ہوا ہے؟ آگ سے. آگ کو کون ٹھنڈا کرتا ہے؟ پانی. تو اس میں علماء کرام یہ بیان فرماتے کہ جب غصہ آئے تو جائے وضو کر لے. اچھا میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. اچھا جی آپ بھی کر کے دیکھیے. مددگار ہوتا ہے صاحب. جی بالکل. آپ وضو کرنے کے لیے جائیں، جتنا واپس آئیں گے آپ کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکا ہوگا. صحیح. آپ کو وہ بات اتنی لگے گی بھی نہیں. اچھا اسی طریقے سے اگر وضو نہ کر سکیں تو آپ فوراً پانی منگوا کے پئیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو جس مقام پر آپ کو غصہ آیا ہے نا، جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، کچھ غصہ آ گیا، اس مقام سے ہٹ جائیں. صحیح ہے. اپنی حیت چینج کر لیں. اور سب سے بڑھ کر جو نسخہ میں دے رہا ہوں، آج بھی عرب میں نے دیکھا کہیں پر جھگڑے کی فضا پیدا ہو جائے نا، وہ حج کو ہم جاتے ہیں بسز میں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، تو اچانک کہیں سے آتا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد. اچھا لوگ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں، سارا غصہ کافور. مولانا ابو نور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی
کہ روز قیامت جب گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی نا تو ہم کہیں گے صلی علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ تعالی ہائے علیہ ہائے وسلم. تو ہائے ہائے. انشاءاللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے الہی درود آمین پاک کے صدقے انشاءاللہ میں. تو انشاءاللہ. میری بہن یہ کر لیجیے گا انشاءاللہ غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ دعا کریں. ٹھیک. جس کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے. صحیح. جس کو کم آتا ہے تو 3 نمازوں کے بعد کر لے. صحیح. فجر عصر اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں. یہ آپ مرض کے حساب سے ڈوز جی بتا ہاں رہے ہیں. جی ہاں جی ڈوز بتا رہا ہوں. صحیح ہے. ہاں زیادہ غصے والوں کے لیے زیادہ ڈوز ہے. ان کو اس پہ غصہ نہ آ جائے کہ زیادہ ڈوز کیوں دیں. صحیح ہے. زیادہ دوائی کی ڈوز لیں گے تو فائدہ ہوگا نا, افاقہ ہوگا. صحیح ہے. صحیح. اور کم ہے تو پھر کم ڈوز ہے. صحیح. تو یہ آپ ہر نماز کے بعد یا جس کو کم غصہ ہے تو فجر عصر اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے جو دعائیہ انداز میں میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اچھا کہیں پر بھی اعوذ بک کہیں پر بھی آئے تو دیکھنے والے سننے والے سمجھ لیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے, ہاں. تیری بارگاہ کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں صحیح. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. یہ معوذتین بھی وہی اعوذ جی ہاں یہ وہی ہے. جی ہاں جی اسی سے ہے. صحیح. اعوذ یہ فعل مضارع کا صیغہ, اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے. صحیح تو میں ہے. پناہ چاہتا ہوں. جی. ٹھیک. شقاق کا معنی کیا ہے؟ بدبختی. اچھا. اور نفاق کا معنی نفاق, اور سوء الاخلاق کا معنی ہے برے اخلاق. اچھا. ٹھیک. اچھے اخلاق ہوں تو اخلاق حسنہ کہتے ہیں, برے اخلاق ہو تو اخلاق سیئہ یا سوء اخلاق کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی اور نفاق اور برے اخلاق سے. یہ پڑھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جن کو بھی آتا ہو تو ڈوز کے حساب سے اپنی بیماری کے حساب سے اس کو متعین کر لیں. دوسرا یہ کہ سمد. سمد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور سمد کا معنی ہے بے نیاز. بے نیاز. اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے, وہ خود بھی بے نیاز ہے, اور آپ اسے پکاریں گے نا یا سمد یا سمد یا سمد, آپ کو بھی انشاءاللہ اپنی مخلوق سے بے نیاز فرما دے اس گا. کو اگر آسان الفاظ میں سمجھا سکیں کہ بے نیاز ہونے کا مطلب یعنی مطلب آپ کو کسی سے کام ہی نہ پڑے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو غیب سے سر انجام دے. بے نیازی کسی کی یہ ہے. محتاجی نہ ہو. جی کسی کی محتاجگی نہ ہو, کسی کو جا کر کام نہ کہنا پڑے. اللہ رب العالمین غیب سے اسباب مہیا فرمائے اور آپ کے کام ہوتے چلے جائیں. واہ واہ صحیح ہے. صحیح. جزاک اللہ, بہت نوازی, بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ایک وظائف تو آپ بتا ہی دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ذرا ہماری تعلیم اسماء حسنہ کے حوالے سے اور ان آیات کے یا وظائف کے یا احادیث کے ترجمے کیا ہیں وہ بھی اس بہانے ہماری یہ تربیت ہو جاتی ہے. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ مقابلہ نعت انشاءاللہ فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف لائے. فیاضی صاحب آ گئے, بلا لیں جی بلا لیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ.